برطانیہ کے سینئر سیاستدان ہیں جارج گیلوے، انہوں نے عمران خان سمیت تمام سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ 7 بار جو ہے وہ ممبر رہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے، برطانوی پارلیمنٹ کے 7 بار رکن رہ چکے ہیں، اور ان کا شمار برطانیہ کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو غزہ میں ہونے والی نسل کشی پر ببانگ دہل اسرائیل پر تنقید بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بھرپور طرح کا مطالبہ کیا عالمی طاقتوں سے فلسطین میں جاری نسل کشی پہ بھی۔ لہٰذا وہ آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے یہ 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد یہ ایشو عالمگیر سطح پہ اور خاص طور پہ برطانوی پارلیمان میں پہنچا، اور پھر عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بلیٹن جاری کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس وقت شہرت حاصل کر چکے ہیں وہ ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی جو ہیں وہ رچرڈ گرینل، وہ اب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کیونکہ میرے سامنے کچھ ساری کی ساری آپ کو میں ٹویٹس ٹریل دکھاؤں گا، پوسٹ ٹریل دکھاؤں گا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو رچرڈ گرینل کی پوسٹ ہے وہ 1 کروڑ صارفین، 1 کروڑ سے زیادہ صارفین جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اور اس کو رچرڈ گرینل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہی ہے، کیونکہ ان کی آج سے پہلے کوئی پوسٹ بھی 1 کروڑ تو کیا، وہ ایک بہت ہی یعنی کہ 1 ملین سے بھی اوپر کبھی نہیں گئی، یہ جو ہے وہ 10 ملین سے اوپر چلی گئی ہے یہ پوسٹ، اور 10 ملین لوگ جو ہیں ان کی فری عمران خان جو ہے پوسٹ وہ دیکھ چکے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق پوسٹ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو اب ذرا ایک اور بھی، اب اس میں احسن اقبال صاحب بھی آ چکے ہیں، اور امریکی سفارت خانہ اسلام آباد وہ بھی اس کے نرغے میں آ چکا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک پوسٹ میں ٹرمپ کے گزشتہ انتخابات میں شکست کے موقع پر عمران خان اور ٹرمپ کی مماثلت پیش کرتے ہوئے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اس طرح عمران خان بھی جلد ہی چلے جائیں گے۔ تو اس پوسٹ کو پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے ری پوسٹ کیا گیا، جس پر رچرڈ گرینل جو ہیں وہ حیرانگی انہوں نے اظہار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹ جو ہے وہ کب ہوئی، اور اس میں یہ کیسے امریکی سفارت خانے کو جرأت ہوئی کہ وہ اپنے ہی صدر کے خلاف ٹویٹ جو ہے اس کو ری پوسٹ کرے۔ تو پھر اس کا یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گا کہ صارفین نے خود ہی بتایا رچرڈ گرینل کو کہ جناب یہ 20 نومبر 2020 کو یہ پوسٹ کی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ امریکی کانگریسمین ایڈریانو ہیں، انہوں نے بھی ڈی چوک میں جو درجنوں سیاسی کارکنان کی شہادت ہے اس پہ اظہار تشویش کیا ہے، اور حکومت پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ سمیت دیگر عالمی اداروں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریسمین ہیں میٹ گیٹس ہیں، ان کی جانب سے بھی رچرڈ گرینل کے بیان کی حمایت اور عمران خان کی رہائی پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ میرے سامنے کچھ پڑے ہیں رچرڈ گرینل کے، جی یہ ایلیسا سلاکٹن ہیں، یہ بھی ریپ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور اس کو رچرڈ گرینل نے کہا یہ، اور انہوں نے دوبارہ کہا اینڈ فری عمران خان، اس پہ تبصرہ کیا۔ اور اس ٹویٹ میں کیا کہا گیا تھا، اس میں کہا گیا کہ جی مشیگن میں ایک بڑی پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی ہے، اور میں پاکستان میں حالیہ مہلک مظاہروں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ خدشات ہیں، اور یہ میں نے سنے ہیں، اور پاکستانی حکام کو آزادی اظہار اور پرامن اسمبلی یعنی کہ احتجاج کے کا جو شہریوں کا حق ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جمہوریت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس پہ بھی وہ آئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ رچرڈ گرینل نے اس کو بھی کیا ہے ری ٹویٹ، اور اس پہ اپنا تبصرہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی رچرڈ گرینل نے جب یہ پوچھا کہ یہ یو ایس ایمبیسی نے کیسے، یہ کب اور کیسے ہوا، اور یو ایس ایمبیسی نے امریکی صدر کے خلاف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں کیا، جو کہ احسن اقبال صاحب کی یہ ٹویٹ تھی، اور احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی، اور اس وقت
US एम्बेसी ने इसको रीट्वीट किया था। उस पे क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा था, वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट सून इंशाल्लाह। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के हारने के बाद एहसन इकबाल साहब ने कहा था। कुछ एहसन इकबाल साहब ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, शायद ये रह गई थी। तो इस पे अकरम राय साहब हैं और वो बहुत ही जानदार किस्म के ट्वीट्स करते हैं और बड़ी रिसर्च बेस होती है उनकी ट्वीट्स जो हैं। तो उन्होंने ये कहा रिचर्ड ग्रेनल को, उन्होंने कहा कि ये जनाब इस पे US एम्बेसी को एक कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए साइबर क्राइम विंग FIA को, कि वो इसकी तहकीकात करे कि उनका ट्वीट जो है ये कैसे इस्तेमाल हो गया और अपने ही सदर के खिलाफ कैसे इसने ट्वीट कर दी। तो रिचर्ड ग्रेनल ने अकरम राय साहब की इस ट्वीट को रीट्वीट किया है और एंडोर्स किया है। उसके आगे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि साइबर क्राइम विंग जो FIA, उसको पाकिस्तान को FIA पाकिस्तान को शिकायत दर्ज करवानी चाहिए अमरीकी सफारत खाने को। तो अब चूंकि इंतजामिया हो गई है तब्दील और आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इस पे वो यकीनन इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इसके साथ साथ जी एक ट्वीट होती है और वो ट्वीट है जिसमें जनरल अयूब खान, जनरल जाहिया, जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल मुशर्रफ साहब और जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब, इनकी तस्वीर है और ये तस्वीर रिट्वीट की गई है, तस्वीर ट्वीट की गई है। इन तस्वीर के साथ आप देख भी रहे हैं, उन्होंने लिखा था कि नेवर वन अ वार, नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, यानी कि इन जर्नैलों ने कभी कोई जंग नहीं जीती और कभी कोई इलेक्शन हारा नहीं। तो इस ट्वीट को ये अकबर हुसैन साहब ने इसको ट्वीट किया, तो रिचर्ड ग्रेनल ने इसको रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया और वो अकबर साहब ने लिखा था कि काफ़ी मशहूरी हो रही है। इसको उन्होंने उर्दू में थी हालांकि, तो उन्होंने इसको ग्रेनल ने इसको रीपोस्ट किया। फिर एक और ट्वीट है जी अहमद हसन बबक की, तो उन्होंने एहसन इकबाल साहब वाली जो ट्वीट है उसको किया और रीट्वीट किया और रीट्वीट करके उन्होंने बताया कि एहसन इकबाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तो ज़रा इनकी ट्वीट को भी देख लीजिए। तो उस पे रिचर्ड ग्रेनल ने पूछा कि मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तारीख की ट्वीट है और ये कब हुई जो अमरीकी सफारत खाने ने रीट्वीट की थी। तो उसका फिर जवाब भी उनको दे दिया गया और उन्हें बताया गया कि जी ये फलां तारीख की है, ये नवंबर की है, और फिर ये बात भी उन तक पहुंचा दी गई। और इस तरीके से ये जो लड़ाई है ये बहुत ही दिलचस्प चल रही है। एक और मैं आपको बताऊं जी, एक और है ट्वीट है, वो है जेफरी स्कॉल का, और जेफरी स्कॉल ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार और बेगुनाह आदमी है और उसको नाहक कैद में डाला हुआ है, और इसके लिए रिचर्ड ग्रेनल का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने जो इस बारे में आवाज़ उठाई है ये बहुत ही इसके आप मुस्तहिक हैं कि आप एक अच्छे कॉज के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसको भी एंडोर्स किया रिचर्ड ग्रेनल ने। इसके बाद जी होता यह है कि जब एक और चीज़ वो है अरसलान बलोच साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और आफ्टर इमरान खान इज नाउ मोस्ट फेमस पर्सन इन पाकिस्तान रिचर्ड ग्रेनल, उसको भी उन्होंने रीपोस्ट किया। इसी तरीके से आगे फिर शहरयार बुखारी साहब हैं, शहरयार बुखारी साहब ने भी और फिर साइमा ने भी एक ट्वीट किया और रिचर्ड ग्रेनल का शुक्रिया अदा किया और उसको फिर उन्होंने भी एंडोर्स किया और रीट्वीट किया। इसके साथ साथ आगे फिर हैं जी एक हैं हुमैरा ने बताया कि तमाम पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को ये कहा गया है कि रिचर्ड ग्रेनल के खिलाफ जो है अब मुहिम जो है वो बंद कर दी जाए, और डॉक्टर शहबाज गिल ने ये इतला दी है और इसके बारे में बताया है और वाज़ेह तौर पर ये हमारी जो मुक्तदरा है और हमारी जो रजीम है वो काफ़ी परेशान है और अपनी अना और तस्वीर पर फ़ख्र और तस्कीन के लिए अपने टोल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी बात हुई और जिसके नतीजे में जिसके बाद फिर ये सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती है और एक और डेवलपमेंट होती है जी। एक और ट्वीट आई है जी, वो है एल मॉर्गन की। उन्होंने कहा है कि जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वो दिहाइयों से उनका तजर्बा है और कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को कैसे और रोग रजीम को कैसे हैंडल करना है, और उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रेनल हैं वो ये काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें ये सब कुछ कैसे करना है। उसके बाद
پھر ایک اور آتا ہے جی معاملہ، اور وہ ہے نجم سیٹھی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر شہباز گل نے پھر اس کو ٹویٹ کیا ہے، ان کی گفتگو کو، پروگرام کو، نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ، بلکہ آپ کو، وہ کہتے ہیں جی کہ سمپل سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا چل رہا ہے جی، پیسہ ویسا بھی چلتا ہے، اور یہ جو کیا جا رہا ہے، ریچرڈ گرینل جو کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لابیسٹ ہائر کیے جاتے ہیں، اور لابیسٹ ہائر کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ پیسے کا کھیل ہے، اور وہ دھمکیاں شمکیاں انہوں نے کہا جی کہ ایک اور میڈیا ہاؤس کو بھی لگائی ہیں۔ تو اس کے بعد ریچرڈ گرینل نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں، تو ان کو بتایا گیا یہ پاکستان کے ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں، بلکہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ مسلم لیگ نواز کے کیئر ٹیکر سی ایم بھی رہ چکے ہیں، پی سی بی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ یہ بتانا چاہیے تھا کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے کافی کیپس پہنی ہوئی ہیں، ٹوپیاں کافی پہنی ہوئی ہیں۔ تو جس کے بعد ریچرڈ گرینل نے کہا کہ یہ ٹوٹل بلشٹ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کو بلشٹ کہہ کے فارغ کر دیا، اور یہ لڑائی جو ہے جی وہ کافی مزے کی چل رہی ہے، اور اس میں اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ معاملہ یہ ہے، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو ہے نا جی ریچرڈ گرینل، اب ان کو نہ تو آپ ان پہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ویگو ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جھوٹے مقدمے ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس وقت پوری کی پوری لڑائی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں سمجھدار لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مقتدرہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ یہ اصل میں جو ٹویٹس آ رہے ہیں انفارمل وے میں، جو غیر سفارتی چینل سے آ رہے ہیں، یہ صلاح عام ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے۔